اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والا نبل بندوں کو حافظ پڑھو شامل الجوع والخوف بشامل الخوف. You are being warned. آپ لوگوں کو اطلاع ہے آپ کو آزمایا جائے گا خوف. خوف کیا ہے؟ کسی ناگہانی کے ہو جانے کا نام کہ شاید مجھ سے چھن نہ جائے جو کچھ میرے پاس ہے. خوف خوف کا مطلب دولت کے چھن جانے، سرمایہ کے چھن جانے کا، لطف کے ضائع ہو جانے کا، اور دوست کی صلح ناراضگی میں بدل جائے. یہ بھی خوف. اب آپ کو خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے. بھوک کیا ہے؟ تمنا. بھوک کیا ہے؟ تمنا. کسی بات کی تمنا بھوک ہے. آج کل کیا بھوک لگی ہوئی ہے؟ بندوں کی بھوک لگی ہوئی ہے. اب بندے کے پاس جانا چاہتے ایک تو بندے کی بھوک لگی ہوئی ہے گاجر. اچھا ایک تو بندہ، وہ ایک بندہ محبت کرتا ہے، یہ بھی بھوک ہے. تمنا، خواہش. آدھی دنیا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور آدھی دنیا خوف سے بھاگ رہی ہے. بات نہیں؟ آگے آگے لالچ ہے، پیچھے پیچھے خوف ہے، بھاگتا ہی جا رہا ہے بندہ. چھپا جا رہا ہے بھاگ دیر ہو جائے گی، بینک سائز ہو جائے گا، کچھ اور پیچھے لگا ہوا جیون. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آزماؤں گا خوف سے، آگے بھوک سے، نقش من اللواط. تمہارے مال میں سے نقش ہو جائے گا. مال جس کو کہو، اولاد کو کہو نہیں، آپ جس چیز کو مال سمجھتے ہیں نقش ہو سکتا ہے، ہم آزما سکتے ہیں. مال آپ کا سرمایہ، آپ کی پوزیشن. پوزیشن کیا ہے؟ قبضہ جس طرح ہے وہ آپ کی عزت ہی ہو سکتی ہے. وہ جاتے جاتے گم ہو جاتی ہے. نہیں بات ہے؟ ایک بندہ ایسی ماحول سے گزرا، اسے پتہ نہیں کہاں سے گزرا، جو آپ پھر صاحب آپ یہاں بھی آتے ہو بیٹا کر کے. تو اس میں سے جائیں گے، کس میں سے جائیں گے؟ وہ انفس سے اور اپنے بھی ادھر ادھر موت چوت ہو جائے گی. وہ سے مراد کیا ہے؟ محنت کی کمائی ضائع ہو جائے گی. وہ مثال دی ہے کہ اس بڑھیا کی طرح جس نے ساری عمر سود کھاتا اور آخر مل جا دیے. کیا ہے؟ ثمرات ضائع ہو گیا، ثمرہ ضائع ہو گیا، محنت ضائع ہو گئی. مجھے محنت سے بنایا تھا اور الجھ گیا. میں لمبے سے بتایا کہانی سن لو. ایک سادھو مہاراج، اس نے اپنے ایک چیلے کو حکم دیا کہ بوٹیوں سے رس نکال. یہ بڑی قیمتی چیز ہے بوٹیوں کا رس. وہ تلاش کرتا رہا اور اس میں سے وہ رس اکٹھی کرتا رہا بوتل. وہ کدے کدے کو کترا اکٹھا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں جواہر العقاقیر. کیا کہتے ہیں؟ جواہر العقاقیر، بوٹیوں کا رس نچوڑا اس نے. اور عمر بیت گئی. وہ چلتا چلتا آ رہا تھا بیچارا، خوشی ہے کہ میں گرو کو دکھاؤں گا. ٹھوکر لگی، گر گیا، ٹیچی ٹوٹ گئی. چیخا گرو مہاراج مارے گئے، برباد ہو گئے. اب تو دوبارہ میں جان سکتا اس مال میں نہ وہ جوانی رہ سکتی ہے، نہ بینائی رہ گئی ہے، نہ میرے پاس وہ خواہش رہ گئی ہے، نہ میری پہچان رہ گئی ہے، اور میری محنت برباد، سمرا برباد ہو گئی. گرو پہنچے، ہنس رہا تھا گرو. یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ٹوٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. اور روئے اور ہنسے. کہتے گرو ایک بات کر، میری برباد ہو گیا، میں رو رہا ہوں، تو چنگا گرو ہے کیا ہنس رہا ہے؟ کہتا تو سمجھتا تیری چیز ضائع ہو گئی، جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا. تجھے کی چاہتی؟ کہتے میں نے تیرے آنسو چاہے تھے. کہتے اس سے کیا ہوگا؟ کہتے اسی سے رس پیدا ہوتا ہے بوٹیوں میں. یہ آپ کی جب بات ہے کون سا ثمرہ ضائع ہوگا تو کون سا ثمرہ حاصل ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے آگیا وہ ثمرات آگے. ہاں رکے جاؤ. صابر لوگ کون ہیں یہ بتایا گیا. ان آزمائشوں کے بعد صابر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے پاس جانے ہیں. حاصل کیا تھا، معرومی کیا تھا، لینا کیا تھا، دینا کیا، ہمارا کیا تھا، تیرا کیا، سب کچھ. یہ ہے صابر. اور یہ اس کو صابر کو یوں کو میری خواہش اور اللہ کی رضا میں تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا ہے نا، اس کے طور پر کیا کہا؟ میری خواہش اور اس کے حکم پر جو تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا ہے نا، اس میں صبر کا مقام کام آتا ہے. میں منگا جو ہے وہ پرائز بار مانگا تھا، اللہ دیجیے، فرق پڑ گیا. اچھا یہ ہے مطلب صبر. درویشوں نے ایک اور کہانی کر دی. درویشوں نے کہا جو مقام صبر ہے وہی مقام شکر ہے.
وہی مقام شکر ہے جس میں عام آدمی صبر کرتا ہے وہ تو شکر کرتا ہے. پھر فوت ہو گیا الحمدللہ، مر گیا الحمدللہ، گیا الحمدللہ، وہ بھی گیا الحمدللہ. کون لے گیا؟ اللہ لے گیا، تب ٹھیک لے گا. انہوں نے مقام صبر کو مقام شکر بنا دیا اور یہ بڑا راز ہے. تو گویا کہ صبر اور شکر ایک مقام کا نام ہے درویش کے لیے. وہ صبر نہیں کرتا، وہ شکر کرتا ہے کہ تو نے مجھے، وہ کہتا اللہ تعالیٰ میں جس کو آغام دیتا ہوں وسعتوں کے مطابق تکلیف دیتا ہوں، اللہ وسع اس کی وسعت کے مطابق. کہتا تو نے مجھے اچھا نصیب مانا یا بنایا، یہ غم دیا، اچھا دیا، قبول ہے. اور اس کو بدلے صبر نہیں کیا، کیا کیا؟ شکر کیا. عام طور پر لوگوں نے، درویشوں نے جیل میں شکر کیا، شہادت پر شکر کیا. آپ نے کیا کیا؟ دیکھنے والے جو مرضی ماتم کرتے رہے. اچھا، شہادت پر شکر کیا، اذیت پر شکر کیا، رونے پر شکر کیا. واقعات پر یہ ہے درجات کی بلندی. اللہ کے ہاں درجات کی بلندی تکالیف چاہتی ہے. تو گویا کہ صبر ایک ہی مقام ہے، شکر ایک ہی مقام ہے، اور یہ دونوں مقام جو ہے نا قرب الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ. تم نے صبر کیا، وہ گیا، تم راضی رہے. اب تمہیں کیا کیا جائے؟ تم میرے پاس آ جائے. سب کچھ لٹ گیا فرمایا فقیر کا، فرمایا لٹ گیا فقیر کا. تو فقیر کی پر ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. اسے بلا لیے دار پر اور پریشان ہو گیا اور پاس بیٹھ، اور شہیدوں نے گئے پاس بیٹھ گیا زمین. یعنی کہ اللہ اس کی بالکل ساتھ ہے جس نے صبر کیا، جس نے شکر. تو اللہ تعالیٰ ہی یہ نام ہے، اور کوئی نام نہیں. تو یہ تکلیف بڑا راز ہوتا ہے. تکلیف کا ہوتا ہے راز ہوتا ہے، اذیت راز ہوتا ہے، غم راز ہوتا ہے، چیز کا چھن جانا راز ہوتا ہے، ابتلا راز ہوتا ہے. عام آدمی کی ابتلا ہوتی ہے. غریبی ایک مقام ہے. یہ غریب میرے قریب ہے، حدیث شریف کیا ہے؟ غریب میرے قریب ہے. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا سرکار نے کہ قادر فقر اور یکون کفرا، ممکن ہے فقر یا فقیری تجھے کافر بنا دے. اگر فقیری غریبی راضی رہتی ہے تمہیں تو تم اللہ کے محبوب سے قریب ہو. کیا کہا؟ دوسرا بتا رہا ہوں حافظ صاحب، اگر غریبی تمہیں راضی رکھتی ہے تو محبوب پاک کے قریب ہو. اگر غریبی تمہیں بغاوت کا مال کرتی ہے جہنم. غریبی کیا کہتی ہے؟ وہ جو دوست کے بعد پتہ لگے یہ کیا زندگی ہے؟ گلا. اگر غریبی گلا کرتی ہے تو تمہارے لیے کفر آ گیا، ایمان چلا گیا. اللہ تمہیں بھی دے، لیکن اللہ کو اجازت اور حکم اس کا اپنا تمہاری نہیں لینی ہے. جس کو دے یا نہ دے تمہاری مرضی، جان ہی چلے گی. اللہ تعالیٰ دیکھو میں محنت کی، مجھے 10 روپے ملے، اس نے محنت نہیں کیا، اس کو بے شمار ملا. یہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کو رنگ پکا دے دیا، کسی کو رنگ کچا دے دیا. کچا بڑا پیارا تھا نہیں پیارا، اور اس کا رنگ محبوب ہو گیا. کسی کو محبوب بنا دیا، کسی کو محب بنا دیا، کوئی کس سے بنا دیا، کس سے بنا دیا. چڑیا گھر گاتی ہے. ادھر ایسا واقعہ ہوا کہ مور کو مور کا مقدر ملا، تمہیں گلے کی بات کہ تم سارے کو مور کے پر لگ جائیں گے. تمہاری بات یہ اس کو وہ ملنا مقدر، اس کو وہ ملنا. اپنے مقدر پر راضی رہنا. میں نے بار بار فکر میں بتایا ہوا، آپ کو لکھا کرتا ہوا کہ خوش نصیب کون سا ہے؟ جو اپنے نصیب پر خوش رہے. تم اس لیے اچھے ہو کہ تم ہو. کیا ہے؟ تم ہو. کہتا میں ایک جب آدمی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ہوں. ایک مکان ہے تمہارا. کہتے یہ تو خوبی ہے کہ میرا ہے. تم اپنے آپ پہ راضی رہو. پہلے اپنے آپ پہ راضی رہو. جو اپنے آپ پہ راضی رہا وہ زندگی پر راضی رہا. جو زندگی پر راضی رہا وہ زندگی بنانے والے پر راضی ہوا. جو زندگی بنانے والے پر راضی ہوا اس پر اللہ ہے. تو گویا کہ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ تم پر راضی رہے. یہ تو سانسی بات ہے ساری. شکر کرو، شکر کرو، راضی رہو. کیا ملے گا؟ پیا ملے گا. وہ پیا آپ ملے گا. تو پیا ملے گی. خوش ہوتا رہا. اس بات میں خوش ہوتا بڑا سوال نہیں کرتا. ہاں ادھر دھیان بیٹھ جاؤ. آگے کر کے وہ سب آگے آ جاؤ. آگے آگے جا جاؤ. یہ بیٹھو. ہاں بولو. اور کون بولے گا؟ کئی سب آپ بولے کچھ آ جاؤ. نہیں بولے پوچھو کوئی بات نہیں. کچھ نہ ہے بات بولے.
نیچا سنتے ہیں، اچھا نیچا سنتے ہیں نیچا بولتے ہیں، یہ بڑی شان ہے، یہ انسان کی بہت اچھی شان ہے، اونچا سنتے ہیں اور آہستہ بولتے ہیں. اچھا زیادہ مت بولا کرو. 9 پوائنٹ عافیت کے خاموشی میں، 9 سے خاموشی میں. اور عام طور پہ جو بولنے کا عادی ہے نا، سچ بولتا ہے، سچ میں تو اٹھا کے جھوٹ بول دینا. یہ اب کیا کرے، بولنا تھا، یہ اس میں خطرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، باہر مطلب یہ اللہ کا شکر ہے بولنے والا بنایا، اس نے انسان کو بولنے والا بنایا، ناطق. اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائے. کوئی آدمی کسی کے مقام کو اس لیے نہیں سمجھتا، یہ ہے لائف ڈائنامک، لائف ڈائنامک چل رہی ہے، تیز رفتار زندگی چل رہی ہے. ہم آج سمجھ گئے، سمجھنے کے بعد جو زندگی میں تبدیلی آنی ہے وہ کون سمجھے گا. اس لیے انسانوں کا فیصلہ ان کے خاتمے پر ہونا چاہیے. کسی گناہ گار نہ کہو، جب تک توبہ کا دروازہ ہے کیا پتہ کیا ہو جائے. ایسا مقام ہے کہ عین ممکن ہے، اب یہ سنو کس کا ارشاد ہے، عین ممکن ہے کہ انسان اور بہشت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور آدمی دوزخ پہ جا گرے. عین ممکن ہے کہ انسان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو، آدمی بہشت پہ چلا جائے. یہ اللہ کی شان ہے کہ جس آدمی کو کب کہاں کدھر لے جائے. فی الحال سے ٹھنڈے دل سے خاموشی کے ساتھ جو اللہ مہربانی کر رہا ہے اس کے صبر شکر کے ساتھ چلتے ہیں، دھیرے دھیرے قدم بقدم، اور کسی بات پہ ناز نہ کرنا. ورنہ ناز آنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کم ہو گیا، مقام کم ہو گیا، مقام ضائع ہو گیا. کہ مقام چل رہے ہیں، مقام کیا چل رہے ہیں. یہ ایسا مقام ہے کہ منزل ہی مقام میں ہوتی ہے، کہ بالکل ایسا مقام منزل پہ جب سے آیا ہوں منزل سفر میں ہے، یہ ایسا مقام ہوتا ہے. کیونکہ کبھی آپ یہ تو خیال کرتے ہیں کہ آپ پا لیا، پا کچھ نہیں لیتا انسان، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. کیونکہ اس میں لامحدود کا سفر ہے، محدود کیسے ہوگا؟ پانا آپ نے ہے کچھ نہیں، چلنا ہے. ہر ایک اقبال کا ایک شعر ہے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. ہر مقام کے آگے ایک مقام ہے، ہر منزل کے بعد ایک اور منزل ہے.